یزید کی تخت نشینی کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر 5 مہینے قیام فرمایا۔ رجب کے آخر کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحجہ، ان 5 مہینے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ کے اندر قیام فرمایا۔ ادھر سے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے اندر قیام فرما رہے تھے تو اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے، 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں خطوط لکھے اور یہ بات کہی کہ آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، آپ آئیں ہم آپ کو اپنا امیر بنائیں گے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام نے اور صحابہ کی اولاد نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا کہ آپ تشریف نہ لے جائیے، اہل کوفہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، فراڈ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو یہ وفود آ رہے ہیں، جو یہ خطوط آ رہے ہیں، میں ان کا کیا کروں؟ یہ اتنی باتیں مجھے بار بار کہہ کر بلا رہے ہیں، بتاؤ میں ان کا کیا کروں؟ مجھے جانا پڑے گا۔ بالآخر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ گوش گزار کیا، یہ رائے اپنی رکھی کہ آپ ایسے کیجئے، اپنا نمائندہ ایک وہاں بھیج دیجئے، اگر وہ آپ کے نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اگر وہاں کے حالات سازگار ہوں تو پھر آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، اگر حالات سازگار نہ ہو تو پھر آپ تشریف نہ لے جائیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نمائندہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں کوفہ کے اندر گئے تو اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، انہوں نے اوپر سے بیعت کر لی، فراڈ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے خط لکھ دیا کہ یہاں پر حالات ٹھیک ہیں، حالات سازگار ہیں، ان کی نیتیں ٹھیک ہیں، انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اب آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے کوفہ کا سفر شروع کر دیا۔ راستے کے اندر یہ پتہ چلا کہ یزید نے اس علاقہ کے اندر، کوفہ کے اندر، ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا ہے، اور ابن زیاد کی فوج نے جب اہل کوفہ کو تلوار دکھائی، اہل کوفہ کو آنکھیں دکھائی، تو اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے بیعت توڑ دی اور وہ منکر ہو گئے ہیں، اور ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب راستے میں یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا کہ یہاں سے ہم واپس ہو لیتے ہیں، اب آگے کے حالات سازگار نہیں ہے۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اہل خانہ تھے، اہل و عیال تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، عرض کی کہ حضرت اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اب حضرت مسلم بن عقیل کا بدلہ لے کر واپس لوٹیں گے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکمل لشکر کے ساتھ، مکمل وفد کے ساتھ کوفہ کے اندر تشریف لے گئے۔ راستے کے اندر یہ خط آ گیا کہ ابن زیاد کی وجہ سے بیعت توڑ دی ہے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے، وہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، بیٹے اور دیگر جو بھتیجے وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم تو اپنے چچا کا، اپنے والد کا، اپنے بھائی کا بدلہ لے کر واپس جائیں گے، یعنی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب وہاں پر پہنچے تو ابن زیاد کے مختلف نمائندے آئے، حر آیا، عمر بن سعد آیا، شمر آیا، اور مختلف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مختلف میٹنگز ہوئی، اور یہ بات چیت چلتی رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، ابن زیاد کو یہ پیغامات بھیجے کہ چند ایک باتیں ہماری مان لو، یا تو ہمیں کسی بارڈر پر بھیج دو، جہاد فی سبیل اللہ ہم وہاں کریں گے،
یا ہمیں واپس مکہ کے اندر جانے دیں یا پھر ہمیں یزید کے دربار میں لے جائیں، ہم جا کر خود یزید کے ساتھ معاملات طے کر لیں گے۔ جب یہ بات ابن زیاد کے پاس پہنچی تو تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابن زیاد ان باتوں کو ان شرائط کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن شمر جو اس کا منشی تھا، مشیر تھا، وہ اس بات پر بضد تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کریں نہ کریں، اس سے پہلے ابن زیاد کو کہا کہ آپ کی بیعت کریں، تب تو کام بنتا ہے، تب تو ہم چھوڑتے ہیں، بس ایک ہی بات ہے۔ یہ شمر اتنا بدبخت تھا، یہ شمر حامان کا کردار ادا کرتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی تھی جو فرعون نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا جو مشیر اور منشی تھا، وزیر تھا حامان، وہ اسے اس بات پر ابھارتا تھا کہ یہ بات کرے۔ شمر بھی حامان کا کردار ادا کرتا تھا۔ شمر نے کہا کہ ابن زیاد کو کہا کہ آپ کے ہاتھ پر اگر بیعت کرے تو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑتے ہیں۔ ارے واہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے بھیجے ہوئے گورنر کے ہاتھ پر کیسے بیعت کریں گے؟ چے پدی شوربہ، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر اصل پر بیعت نہیں کر رہے تو اس کے نمائندے کے ہاتھ پر کیسے بیعت کریں گے؟ پھر وہاں پر یہ مارکا ہوا، پھر وہاں پر وہ ظلم ہوا جو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر وہاں پر اس میدان کے اندر، میدان کربلا کے اندر 9 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹوں کو شہید کیا گیا۔ اس میدان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے محمد الاوسط شہید ہوئے۔ محمد الاوسط بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ ابن علی، عبید اللہ بن علی اور حسین ابن علی، یہ 9 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہاں پر شہید ہوئے۔ اور وہاں پر پھر اہل بیت کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے وہاں پر شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام علی تھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ علی اکبر اور علی اصغر 2 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وہاں شہید ہوئے۔ اور علی اوسط جنہیں دنیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ بیمار تھے، اپنی پھوپھی زینب کے پاس خیمے کے اندر موجود تھے، ان کی زندگی اللہ نے رکھی ہوئی تھی، وہ وہاں پر بچ گئے اور باقی 2 بیٹے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہوئے۔ اتنا ظلم ہوا کہ تاریخ نے ایسا ظلم نہیں دیکھا تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو متعین تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے گھر کے اندر، میرے حجرے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، آرام فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنے کے بعد مجھے کہا کہ ام سلمہ، مجھے جبریل امین علیہ السلام نے وہ جگہ دکھائی ہے جہاں پر میرے لخت جگر، میرے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا، اور وہاں کی اس میدان کی مٹی اٹھا کر جبریل امین علیہ السلام نے ایک ڈبیا کے اندر ڈال کر مجھے دی ہے، آپ اسے سنبھال کر رکھ لیجئے، اسے اپنے پاس رکھ لیجئے، میرے بیٹے کو اس جگہ بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ اور روایات کے اندر ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سن 61 ہجری کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم الحرام کو جب شہید کیا گیا، میں نے الماری سے وہ ڈبی نکال کر دیکھی تو اس مٹی کا رنگ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ اس میدان کے اندر، اس مارکے کے اندر، میدان کربلا کے اندر کل اہل بیت کے اندر سے کل 21 افراد شہید ہوئے، جن کے اندر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 بیٹے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے قاسم بن حسن اور ابو بکر بن حسن، یہ 2 بیٹے وہاں پر شہید ہوئے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے شہید ہوئے، اور 21 افراد کے علاوہ آپ کے 51 ساتھی تھے، یعنی میدان کربلا کے اندر 72 افراد کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔